صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کوئی مناظرانہ گفتگو، کسی جوش میں آ کر گفتگو قطن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ فقط لفاظی سے اپنی بات کو ثابت کروں، ایک انٹلیکچوئل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا تعریف سے میری مراد یہاں پر ڈیفینیشن ہے، پریز نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بسم اللہ۔ اچھا صحیح ترین کتاب قرآن، ان کے بعد جو ان کے صحیح ترین کتاب ہے وہ ہے بخاری۔ جی اس میں باب و فضل اصحاب النبی ایک پورا چیپٹر موجود ہے کہ اصحاب نبی کے فضائل۔ اس کی بالکل ابتدا میں خود محمد ابن اسماعیل بخاری نے یہ تعریف لکھی ہے کہ من صحب النبی او رآہ من المسلمین، ہر وہ کہ جس نے نبی کی مصاحبت اختیار کی ہو یا فقط نبی کو دیکھا ہو حالت اسلام میں، وہ صحابی ہے۔ صفحہ نمبر 697 پر کتاب و فضائل الصحابہ سعودی عرب سے جو چھپی ہے اس کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں۔ واہ۔ تو حضور نے یعنی جس نے بھی حضور کی مصاحبت کی ہو، اچھا جس نے حضور کی مصاحبت کی ہو یا جو حضور کو دیکھ لے حالت اسلام میں، وہ صحابی پیغمبر ہے۔ اب حضور سے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو اس کی کوئی شرط نہیں ان کے ہاں، فقط حضور کو حالت اسلام میں دیکھ لیا، وہ ان کے ہاں حضور کے صحابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو محمد ابن اسماعیل بخاری نے کی ہے، ابن حنبل نے یہی تعریف کی ہے، اور یہی سب سے زیادہ قابل قبول تعریف ہے علماء اہل سنت کے مطابق۔ ورنہ تو خیر 19 تعریفیں کی گئی ہیں اصحاب کی کہ صحابی کہتے کیسے ہیں، ان میں سے یہ جو تعریف ہے سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ حتیٰ ابن تیمیہ مشہور متعصب ابن تیمیہ حرانی نے تو معاملہ اور زیادہ کلیئر کر دیا، اور اس نے لکھا ہے کہ من صحب النبی سنتن او شہرن او یومن او ساعتن او رآہ مؤمنا بہ فہو من اصحابہ۔ ابن تیمیہ نے لکھا کہ جس نے نبی کی مصاحبت کی 1 سال، او شہرن 1 مہینہ، او یومن 1 دن، او ساعتن 1 لمحے کے لیے بھی جس نے نبی کی مصاحبت کی، او رآہ مؤمنا یا حضور کو دیکھا حالت ایمان میں، فہو من اصحابہ، وہ حضور کے اصحاب میں سے۔ صحیح۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ جَمَاهِرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْكَلَامِ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ تمام علماء فقہ اور علماء عقائد کا اس پر اجماع ہے، جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 383 سے پڑھ رہا ہوں یہ بات ابن تیمیہ کی۔ اچھا یہ کیوں میں اصحاب کی ڈیفینیشن پر اصرار کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے مطابق صحابہ کرام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حضور کے ساتھ 1 لمحے کی بھی مصاحبت کی، ابن تیمیہ نے وضاحت کی 1 لمحے کی بھی مصاحبت کی، یہاں تک کہ فقط دیکھا حضور کو حالت ایمان میں، اچھا 1 لمحے کی مصاحبت کرنے والا بھی صحابی ہے، اور اس پر تعریف پر اصرار اس لیے ہے کہ وہ تمام صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں، جی یعنی اب اس کے بعد اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، وہ گناہگار نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے 1 لمحے کے لیے بھی حالت اسلام میں حضور کو دیکھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سب کے سب قابل اتباع ہیں، قابل اتباع نہیں ہے، احترام کے قابل ہیں، احترام کے قابل نہیں ہے؟ ابھی انشاءاللہ آج کی گفتگو میں واضح ہو جائے گا کہ اگر فقط اس ڈیفینیشن سے آپ تمام کو جنتی بنا دیں تو پھر وہ جو یزید کے لشکر میں تھے ان کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج بہت ڈفرنٹ مزاج میں بات کر رہا ہوں جی بسم اللہ۔ ہمیشہ فضائل مجھ سے سنتے ہی رہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں گے جب تک مولا نے زبان دی ہے، زبان ہے ہی اسی خاطر، اور کرنا کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ مل کے صلوات بھیجتے پہلے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى اب آپ کی تعریف کے مطابق صحابہ کرام یہ ہو گئے، اور پھر آپ ہی کے نظریے کے مطابق قرطبی عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ میں نے کتنا بڑا نام لیا ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں ان کی تفسیر ہے، اور ان کی تفسیر در حقیقت ابتدائی 7 صدیوں میں جتنی اہل سنت تفاسیر ہیں ان کا نچوڑ ہے تفسیر قرطبی۔ فخر الدین رازی کے بعد سب سے بہترین تفاسیر میں سے ایک مانی جاتی ہے علماء اہل سنت میں تفسیر قرطبی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے فالصحابہ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل تھے، ان میں کوئی بھی فاسق نہیں تھا۔ آگے لکھا اولیاء اللہ، اب اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تمام کو ایک سند دی جا رہی ہے، کوئی حدیث پیش نہیں کی ہے، کوئی روایت نہیں پیش کی ہے، لیکن اپنا نظریہ پیش کی ہے، اور یہی تمام علماء جمہور کا اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اولیاء اللہ تعالی کہتے ہیں صحابہ سب کے سب ولی اللہ تھے،
اللہ اکبر اللہ پھر آگے لکھتے ہیں، خود آگے لکھتے ہیں کہ ان میں سب سے بہترین مخلوق جو اس روئے زمین پر جنہوں نے زندگی گزاری انبیاء خدا اور مرسلین کے بعد وہ صحابہ ہیں. سبحان اللہ. ایک لفظ بھی میں اپنی جانب سے ان کے نظریے میں نہیں کہہ رہا، جو ان کا نظریہ ہے وہ سنا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وَخِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُولِهِ، بہترین مخلوق اس روئے زمین پر جنہوں نے زندگی گزاری ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہی عقیدہ ہے تمام پیروان ثقیفہ کا. اللہ اکبر. اور یہ جو عقیدہ ہے یہ ان کی گردنوں میں توق کی طرح اٹکا ہوا ہے. بے شک بے شک بے شک. کیا کہنے کیا بے کہنے. شک بے شک کیا کہنا. اگر آپ تمام صحابہ کرام کو کہیں کہ سب کے سب عادل تھے اور سب ولی اللہ تھے اور ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی گزرا نہیں انبیاء اور مرسلین کے بعد. آگے خود کہتے ہیں امام قرطبی، انہیں امام کہا جاتا ہے، امام قرطبی کہتے ہیں کہ ھذا مذہب اہل سنہ، یہ مذہب اہل سنہ ہے کہ جس پر اجماع ہے تمام امت کا. تفسیر قرطبی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 350. اچھا، موضوع تو بالکل متصل سمجھ میں آ رہا ہے نا. نور کا اتباع، ظلمات سے برات. پتہ تو چلے کہ نور کا اتباع اس میں کون کون شامل ہے؟ فقط اہل بیت شامل ہیں. اگر آپ صحابہ کرام کے اتباع پر اصرار کریں گے تو ہم آپ سے آج کی تقریر میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نور کے ساتھ نہیں تھے، ظلمات کے ساتھ تھے. بے شک قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اس کے لیے بڑے دلائل ہیں، لیکن یزید پر جب آ کر کسی نے یزید کا ساتھ دیا ہو بے شک. تو امام حسین علیہ السلام فاروق اعظم ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باطل کے درمیان سب سے بڑی تفریق کرنے والی شخصیت حسین ابن علی ہے. بھائی تفسیر قرطبی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 350 پر آپ نے یہ لکھا کہ صحابہ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ عادل ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں اور اس روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق ہیں انبیاء کے بعد. اور صحابی ہے کون؟ کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کو دیکھا حالت اسلام میں، وہ اولیاء الہی میں سے، وہ انبیاء کے بعد بہترین مخلوق ہے. اللہ اکبر. دو نتیجہ آپ کے سامنے آ گئے. اب آ جائیے وہ اصحاب جو کربلا میں موجود تھے یا جن کی وجہ سے کربلا میں کوئی کردار ہے، وہ 3 طرح کے ہیں. پہلی شخصیات ان گروہ کی ان لوگوں کی ہے کہ وہ صحابہ کرام جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے اور اپنی جان حجت خدا ابن رسول جگر گوشہ بطول پر انہوں نے قربان کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا وہ صحابی جو یزید کے لشکر میں تھے، جی. عمر ابن سعد ان کا سردار تھا، بے شمار. اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ پیروان ثقیفہ میں اگر ذرا سی بھی غیرت ہو تو انہیں سن کر شرم سے پانی ہو جائیں گے. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی کل ملا کر 250 سالہ ظاہری حیات میں تم کوئی ایک کام ایسا نہیں دکھا سکتے جو ان کے محبین کو شرمندہ کر دے. تو ایک کام تم نہیں بتا سکتے. جن کے آپ ماننے والے ہیں ان کے تو سینکڑوں کام ہم بتا دیں گے، جن کے ہم ماننے والے ہیں 250 سالہ ظاہری حیات میں کوئی ایک کام ایسا بتا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ گناہ ہے، نہ خطا ہے، سبحان نہ اللہ. زیان ہے، نہ نسیان ہے، نہ ترک اولا ہے، نہ لا علمی ہے، نہ بخل ہے، نہ بزدلی ہے. ان صحابہ کے نام کے جو لشکر یزید میں تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شمار. سلفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا اور وہی شیعہ آج تک عزاداری کر رہے ہیں. میں مذہب پر افتخار شیعہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، میں بھی اس پر برملا لعنت کرتا ہوں، تم بھی اس پر برملا لعنت کرو. میں تو برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لشکر یزید میں تھا، یہ حتیٰ لشکر یزید میں نہیں بھی تھا لیکن اس نے ظلم کو سنا اور راضی رہا. اللہ اکبر. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بھی. سبحان اس اللہ. نے سنا اور راضی بھی رہا. وہ انہی بدبختوں کے ساتھ محشور ہوگا جن کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہے. تو ہم تو ببانگ توحل اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں. جی. لیکن اگر انہی قاتلین میں سے کوئی آپ کی تعریف کے مطابق صحابی نکل آئے تو پھر تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. نہ اگل سکتے نہ نکل سکتے. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے کیا کہنے. پہلا نام جو صحابی رسول بھی رہ چکا ہے، یزید کے لشکر میں تھا، عامر بن حجاج زبیدی. اللہ اکبر. اچھا، میں یہ جو نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک مشہور واٹس ایپ بھی کافی فلوٹ ہوتا رہا. میں واٹس ایپ سے دیکھ کے نہیں پڑھا، میں تحقیقاتی مقالوں سے بات پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. الاصابہ فی تمیز صحابہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510.
پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی رسول تھا، کیونکہ یہ بات یہاں زیادہ اہم ہے کہ انہیں پہلے صحابی ثابت کیا جائے. لشکر یزید میں تو یہ تھا ہی، یہ تو واضح ہے، لیکن یہ صحابی تھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ الاصابہ فی تمیز صحابہ، ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510. بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں، سبحان اللہ. ارے سلامت رہے قبلہ، ماشاء اللہ. یہ عمر سعد کے لشکر میں ایک حصے کا کمانڈر تھا. 7 محرم کو 500 سپاہیوں کے ساتھ اس نے فرات پر پانی بند کیا تھا حسین کے بچوں بے کو. شمار ہائے ہائے تاریخ جا کے ذرا پڑھ لیجیے گا. اللہ اکبر حتیٰ اللہ. عمر سعد کے لشکر کے میمنے کا سردار ہے، یعنی رائٹ ونگ کا سردار یہ ہے، عمرو بن حجاج زبیدی. بے شمار جی اب کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ بے شمار. سے مراد میں اپنے مانوس مجمع سے نامانوس مجمع سے پوچھ رہا ہوں. ارے واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے. یہ صحابہ سب کے سب عادل تھے، تو یہ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہاں، اور ایک بات اور سن لینا، اگر اس سے برات کا اعلان کرتے ہو کہ بھائی نہیں، اس سے تو اس پہ تو ہم لعنت بیچتے ہیں، اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو بھائی پھر تو آپ کا نظریہ بھی شیعوں والا ہو گیا. ہائے 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 ہائے. اگر آپ بہت اوور اسمارٹ بن کر یہ کہنے کی کوشش کریں نہیں بھائی اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، تو ہم آپ کو جانے تھوڑی دیں گے ایسے ہی. ہاں ہاں ہائے 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 سبحان ہائے. اللہ. بھائی کیا کہنے. کیا کہنے. پھر اپنا نظریہ تو ٹھیک کرتے ہوئے جاؤ صحیح. ہائے بابا. کہ جب ایک صحابی سے آپ برات کا اظہار کر رہے ہیں ہائے ہائے عمرو بن ہائے حجاج زبیدی سے، ہائے ہائے ہائے. تو پھر تو یہ نظریہ شیعوں والا ہو گیا نا کہ سب کے سب صحابہ محترم نہیں تھے. بس ہم میں اور آپ میں پھر فرق یہ رہ جائے گا کہ آپ فقط حسین کے قاتلوں سے برات کرتے ہیں، ہم الحمدللہ یہ جرات اور وفاداری رکھتے ہیں کہ فقط حسین کے قاتلوں سے نہیں، حسین کی ماں کے قاتلوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ہائے ہائے. لیکن اگر میں ایک بھی صحابی رسول لشکر یزید میں دکھلا دوں تو ہمارا موقف درست ثابت ہو جاتا ہے. اگر ایک بھی میں صحابی دکھا دوں تو ہمارا موقف صحیح ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی پر فقط صحابی کا ٹائٹل لگا ہونا اسے بڑا نہیں بناتا. بے شک بے شک. ہمیں روپ میں نہ لے کر آؤ کہ جس پر آپ نے یہ ٹائٹل لگا دیا، آپ ہی نے یہ ٹائٹل خود سے لگایا، ہم بھی اس کا احترام کریں. بھائی بہت اعلیٰ. پہلے کردار چیک کرو کہ حسینی تھا یا یزیدی تھا. سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حسینی اور یزیدی سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے کردار چیک کرو کہ منافق تھا یا فاطمی تھا. تو مجھے بتائیے نا، عمرو بن حجاج زبیدی کا کیا کرو گے جس کے لیے آپ کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کانا مسلمن علی عہد رسول اللہ، کہ یہ عہد رسالت کا مسلمان تھا، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور کربلا میں لشکر یزید میں تھا. بے ہائے شمار. ہائے ہائے ہائے. تاریخ تبری سے سناتا ہوں کہ اس نے کربلا میں کیا کیا تھا. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275. سلامت رہیں. انشاءاللہ اگر میں آپ کے سامنے صحیح پہنچا پا رہا ہوں انشاءاللہ یہی ہے. ہانی ابن عروہ کی شہادت اسی کی وجہ سے ہوئی. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 311 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابن زیاد کا خط پہنچا تھا عمر سعد کو کہ حسین کے بچوں پر پانی بند کرو، اس کی سربراہی میں عمر ابن سعد نے لشکر لگایا تھا فرات پر تاکہ حسین کے بچے پیاسے رہیں. اللہ اکبر. ہائے ہائے. کیا اب بھی آپ اسے عادل کہیں گے اللہ اکبر. فقط اس لیے کہ یہ صحابی رسول تھا؟ کیا اب بھی یہ جنت میں جائے گا؟ جیسے کہ آپ کے سارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ صحابی سب کے سب جنتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا یزید کے لشکر میں حسین کے بچوں پر پانی بند کرنے والا محض اس لیے کہ آپ کی تعریف کے مطابق صحابی رہ چکا ہے کیا وہ جنتی ہے؟ لعنت اللہ علیہ. اگر نہیں ہے، اب دیکھیں اب تک میں نے کوئی نہ جذباتی بات کی ہے، نہ کوئی لفاظی دکھائی ہے، سبحان اللہ. نہ کوئی ادھر ادھر کے شعر و شاعری سنا کر اور خطابت دکھا کر جو بات کر رہا ہوں ایک ایک صفحہ نمبر جلد نمبر کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. کیا لشکر یزید میں حسین کے بچوں پر پانی بند کرنے والا آپ کی تعریف کے مطابق جنتی ہونا چاہیے اسے آپ کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر نہیں ہے جنتی، اگر آپ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے جنتی، تو یہ مانو کہ فقط صحابیت کا ٹائٹل کسی کو جنت نہیں دلاتا. سبحان اللہ. کیا بے کہنے شک، کیا بے شک. کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ جب سبحان تک اللہ. اہل رسول سے اس کی وفاداری ثابت نہ ہو جائے. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے. بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. سبحان یہی تو ہم اللہ کہہ رہے ہیں. سبحان. کیا کہنے. سبحان اللہ. دوسری شخصیت ہے عزرا بن قیس، صحابی رسول لشکر یزید میں. پھر کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 8 میں، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی صحابی تھا. میں حوالے اس کے دے رہا ہوں کہ یہ صحابی تھا. تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ صحابی تھا. اچھا اس نے کیا کیا کربلا میں؟
आ जाइए अंसाब उल अशराफ, एक बहुत बड़ी किताब, अहमद बिन याहिया बिन जाबिर अल-बलाज़री की किताब है ये, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 370 पर ये लिखा हुआ है कि ये उन लोगों में से रहा जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा और बाद में बेवफाई की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु बाद में हमारे साथ के लश्कर के साथ मिला, और जितने हमारे साथ के लश्कर में सवार थे, जंग के 2 दस्ते होते थे, कुछ प्यादा कुछ सवार, जितने हमारे साथ के लश्कर में सवार थे उसका सरदार है अज़रा बिन कैस। बेशुमार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करबला में बल्कि ज़ुहैर इब्न कैन अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकालमा भी काफी मशहूर है, वो तो बहुत तारीखों में लिखा हुआ है। इसने ज़ुहैर से कहा कि तुम तो हमारे साथ थे, तुम्हें क्या हो गया, तुम हुसैन का साथ दे रहे हो। चूंकि इस वजाहत कर दूं मैं जुमले की, चूंकि ज़ुहैर मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने में अहले बैत के साथ नहीं थे, बाद में तौबा करके हुसैन के साथ शामिल हुए हैं, जैसे हुर की तरह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अलबत्ता हुर से बहुत पहले, हुर तो सुबह आशूर आए थे, ये राह कूफा ही में मकाम ज़ू हिस्म पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए थे। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक खुतबा इरशाद फरमाया था, और ज़ुहैर ने भी हज किया था। अब थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा फकत। जी। ज़ुहैर ने हज किया था, बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में तब्दील किया, आप जानते हैं। हुसैन 8 जिलहज को चले गए मक्का छोड़कर, ज़ुहैर हज पर थे, ज़ुहैर ने हज पूरा किया, और फिर हज पूरा करके ये कूफा के रहने वाले थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता भी वही था, ज़ुहैर भी पीछे आ रहे थे। अब मंजिल काफिला रुकता जा रहा है, चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले बैत के साथ थे, लिहाजा काफिला आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ा था। ज़ुहैर फकत अपनी ज़ौजा के साथ थे, लिहाजा ये जल्दी जल्दी मंजिलों को तय करते हुए, लेकिन ये जानबूझकर अवॉइड कर रहे थे कि मैं इमाम हुसैन के साथ मंजिल ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन मुझे बुला लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बहरहाल, लेकिन जिसका नाम महजर में था ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जिसकी नफ्स में तहारत थी और रूह में शराफत थी, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये ऐसा नहीं था कि मुबग़िज़ अहले बैत थे, लेकिन इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे। वही हमारी बहुत से लोगों को जो एक खप्त हो जाता है कि भाई न्यूट्रल है हम, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। अगर आप न्यूट्रल है तो आप बातिल के साथ हैं। वाह, वाह, बेशक, बेशक, आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तो जो ज़ुहैर थे वो उस वक्त तक न्यूट्रल थे। एक मौका ऐसा आया कि इनकी मंजिल मिल गई साथ में, ज़ू हिस्म पर ज़ुहैर ने भी खैमा लगाया, हुसैन ने भी खैमा लगाया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहां गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करने के बाद एक शख्स को भेजा कि ज़ुहैर को बुला लाओ। वाह वाह। ज़ुहैर के खैमे में हस्ती आई, इन्होंने कहा कि इमाम हुसैन आपको बुला रहे हैं। ज़ुहैर ने अपनी ज़ौजा से आकर कहा कि सोचता हूं जाऊं या ना जाऊं। अल्लाह। ज़ौजा ने कहा कि कितनी बड़ी शर्म की बात होगी कि नवासे रसूल ने तुम्हें बुलाया और सारा जमाना ये कहेगा कि ज़ुहैर बात सुनने ही नहीं गया। तो ऐसा करो, कम से कम जाके बात तो सुन लो, फिर किसी तरीके से माजरत करके आ जाना। सुभान अल्लाह। ज़ुहैर गए खैमे इमाम हुसैन में, क्या बात हुई मैंने कम से कम नहीं पढ़ा कहीं पर। क्या बात हुई, इमाम हुसैन ने कैसे इस बंदा खुदा के कल्ब को मुनकलिब किया। हाय, हाय, हाय। बाहर निकले, तारीखों में लिखा हुआ है कि ये, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, बहरहाल मौला अली के मुकाबले में जो और अफराद थे उनकी तरफदारी में थे, लेकिन आगे का जुमला पढ़ देता हूं, सारा हुसैनियन, अल्लाहु अकबर। यानी वो उस कबीले से ताल्लुक रखते थे, हुसैनी बनकर बाहर निकले। सुभान अल्लाह। सुभान फिर अपनी ज़ौजा से जाकर कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, इसलिए कि अब मैं हुसैन के साथ जा रहा हूं और हुसैन के बाद मैं हुसैन के साथ शहीद हो जाऊंगा। ज़ौजा ने कहा कि अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि मैं हुसैन की बात सुनूं ना सुनूं, ये अचानक क्या हो गया। तो एक जुमला ज़ुहैर ने कहा मैं तो उसी वक्त मेरा दिल पिघल गया कि जब मैं हुसैन के खैमे में पहुंचा तो मुझे पता चला कि मौला ने मुझे बुलवाने के लिए जिस हस्ती को भेजा था वो कोई और नहीं, शबीह रसूल अली अकबर था। हुसैन ने अपने अली अकबर को मेरे पास भेजा और मैं मना करूं हुसैन को, ये कैसे मुमकिन है। मुनकलिब हुए ज़ुहैर, और उसके बाद फिर वाकयात हैं। बहरहाल खैर, ज़ौजा ज़ुहैर कहा जाता है कि कुछ रिवायत के मुताबिक करबला में साथ गई थी, कुछ रिवायत के मुताबिक नहीं, फिर वो चली गई थी, या इब्तिदा में करबला में थी, फिर ज़ुहैर ने भेज दिया था, और वो कूफा पहुंच गई थी और उन्हें पता था कि ज़ुहैर के साथ क्या होने वाला है। लिहाजा जब शहादत हुसैन की खबर आई तो ज़ौजा ज़ुहैर ने अपने गुलाम को कफन दिया था, और कफन देकर ये कहा था कि देखो जाओ करबला, हुसैन तो नवासे रसूल है, हुसैन को किसी ने कफन दे दिया होगा। लेकिन ज़ुहैर
وہ تو ابھی ابھی حسین کے لشکر میں آئے, زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا. تو ایسا کرنا, یہ کفن جا کر زہیر کو پہنا دینا, تدفین کر دینا, اور اس کے بعد تو آزاد ہے. وہ غلام گیا, جا کر واپس آیا, جب کوفہ پہنچا تو اس نے کفن دکھلایا کہ زوجہ زہیر کو تو کفن واپس لے کر آ گیا. زوجہ زہیر نے تو کفن کیوں واپس لے کر آ گیا؟ کہ اس لیے کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے حیا آئی, اس لیے کہ 72 لاشیں بے گور و کفن تھے, اب میں کس لاشے کو کفن دیتا. زوجہ زہیر نے کہا کہ حسین کو پھر کیوں نہ کفن دے دیا, کم سے کم حسین کو کفن دے دیتا. کہ اس لیے کہ میں لاش پہچان نہیں سکا, ہر لاش کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا. اب میں منزل مصائب سے تھوڑا دور ہوں, لیکن بہرحال ہم عاشور سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مجلس بھی ہے, درمیان میں مصائب بھی ہیں, موضوع بھی ہے. تو عزرا بن قیس اللعین جو صحابی رسول بھی ہے لیکن یزید کے لشکر میں, یہ زہیر سے یہ کہہ رہا ہے, میں تناظر سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا, کہ مشہور مکالمہ اس کا موجود ہے کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے, تم حسین کے ساتھ دینا کیوں پہنچ گئے. اور یہی عزرا بن قیس وہ ہے جو شمر ملعون کے ساتھ شہداء کربلا کے سروں کو لے کر اپنے زیاد کے پاس گیا تھا. بے شمار. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوال ہے میرا مؤدبانہ اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے, تمام عالم اسلام, مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں, کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا اس کا بھی فقط اس لیے احترام کیا جائے کہ صحابی رسول تھے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر. تیسرا وہ صحابی جو کربلا میں موجود تھا لشکر یزید میں, وہ عبداللہ بن حسم ہے. کتاب الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 102 لکھا انہوں نے کہ ذکرہ الطبری فی صحابہ. کتاب الاصابہ نے لکھا ہے کہ طبری نے انہیں صحابہ میں لکھا ہے, اور یہ کافی ہے ان کے صحابی ہونے کے لیے. اللہ اکبر. اس نے کیا کیا کربلا میں؟ ایک جملہ, فقط ایک جملہ ہی کہہ دوں کہ ہر محب حسین کو قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے یہ. اس شخص نے کتاب انصاب الاشراف, یہ ساری میں بہت بڑی بڑی کتابوں کے نام لے رہا ہوں, جلد نمبر 3, جن کے بغیر نہ فقہ اہل سنت ہے, نہ علم رجال ہے, نہ صحابہ کی کوئی گفتگو, یہی ساری مستند معتبر کتابیں. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389 لکھا ہوا ہے کہ اس لعین نے حسین سے یہ کہا تھا وقت آخر, اے حسین اس فرات کے پانی کو دیکھو جو بہ رہا ہے, خدا کی قسم میں تجھے ایک قطرہ نہیں دوں گا. یہاں تک کہ حسین تو پیاسا جائے گا دنیا سے. اللہ اکبر. انصاب الاشراف نے جملہ لکھا ہے اس شخص کا. کیا یہ بھی ولی اللہ ہے آپ کے نزدیک؟ بے شمار. اللہ اکبر. کچھ شرم کرو, انہیں بھی جنتی مانتے ہو. اللہ اکبر. اور اب تک اپنے اس اصول پر باقی ہو کہ جس کے ساتھ بھی صحابی کا ٹائٹل ہو وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن ابی صبرائے جعفی, کتاب الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 834 لکھا ہوا یہ بھی صحابی رسول تھا. اور پھر الکامل تاریخ میں اپنے اسیر جزری نے جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ یہ بھی کربلا میں قتل حسین میں شریک تھا. بے شمار. اللہ اکبر, اللہ جس کا نام لے رہا ہوں وہ تو بہت ہی بڑا لعین تھا, شبس بن ربعی. بے شمار. فقط یہ ایک شخص کافی ہے مذہب ثقیفہ کے بے بنیاد نظریے کو تہس نہس کرنے کے لیے کہ تمام صحابہ کی عزت کرو. یہ صحابی رسول ہے, کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168. سلامت رہیں, سلامت رہیں. خود اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کان ممن قاتل الحسین, یہ انہی میں سے تھا کہ جس نے حسین کو قتل کیا, اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. پھر اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ یہی وہ تھا کہ جو بیبیوں کو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام لے کر. بے شمار. شبس بن ربیعی اس کا بہت ننگین کردار ہے, شرم آور. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مختار کی شہادت میں بھی یہ شریک تھا. اس نے بھی حسین کو خط لکھا تھا. اور عمر سعد کے لشکر میں جو پیادے تھے, وہ سوار کا میں نے بتا دیا کمانڈر کون تھا, جو پیادے تھے اس کا کمانڈر شبس بن ربیعی ہے. اللہ اکبر, اللہ. نہیں جناب, لیکن یہ تو اصحاب پیغمبر میں سے, یہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ انصاف پسند جواب دے مجھے, چاہے کسی بھی فرقے سے ہوں آپ. حجار ابن ابجر وہ بھی صحابی رسول ہے, لیکن جب لفظ صحابی آئے گا ویسے ہم احترام رکھیں گے, لیکن ہم سے یہ مجبور نہ کیا جائے کہ تمام اصحاب کا احترام رکھو ان ناموں کی وجہ سے. حجار ابن ابجر صحابی رسول ہے, 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر آیا تھا حسین کو قتل کرنے کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب میں حوالہ نہیں دے رہا, وقت بہت گزر چکا ہے. اسما بن خارجہ یہ بھی صحابی رسول ہے, قاتل حسین میں بھی ہے. بعد میں مختار نے اسے واصل جہنم کر دیا تھا,
कसीर बिन शहाब, ये भी साहबी रसूल है, कातिल हुसैन भी है, खलीफा दोम के लश्कर का सरदार ये रह चुका था जो कुछ गया था फतह करने के लिए उनकी तारीखों के मुताबिक। ये भी 1000 अफराद का लश्कर लेकर करबला पहुंचा था। मोहम्मद बिन अशअस इब्न कैस, बाज ने लिखा ये सहाबी था, बाज ने लिखा नहीं था। तारीख मदीना दमिश्क में एक सहाबी था, बाज ने लिखा नहीं था। बहरहाल खलीफा अव्वल का भांजा है। ये मुस्लिम इब्न अकील को कत्ल करने में शरीक था। मुख्तार ने इसे भी वासिल जहन्नम किया था बाद में, और मुख्तार ने जुमला कहा था कि इसको कत्ल करने से मेरा दिल बहुत शाद हो गया है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा मुजरिम था करबला का। ये तारीख पहुंच गई अजीजान गिरामी। अल्लाहु अकबर, मौला आपको शाद व आबाद रखे। और इस बात पर आप लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं कि हमने सिर्फ वो अकीदा लिया है जो हमें अल्लाह से, रसूल अल्लाह से और रसूल अल्लाह के अहले बैत से मिला है। अगर मेरी गुफ्तगू से मेरे किसी मोहतरम मुसलमान भाई की दिल आजारी हुई है तो मैं अज कबल उससे माफी का खासगार हूं, इसलिए कि आप मेरे भाई हैं। मैं आपकी और अपनी हिदायत चाहता हूं, लेकिन यकीन फरमाइएगा कि ये जो अब मैंने तारीख पढ़ी आपके सामने, इससे मैं एक लफ्ज भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा आपसे कोई जाती मामला है नहीं। आप में से अक्सरियत तो वो है कि शायद हमारी जिंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं होगी, फकत इस कैमरे के तवज्जुह से हो रही है। लेकिन मामला अली इब्न अबी तालिब का है मेरे भाई। सुभान अल्लाह, मामला सैयद कौनैन का है। सुभान अल्लाह। और इनकी वजह से मामला सरकार खत्मी मर्तबत का है। बेशक बेशक। आप फकत इन बातों पे गौर कर लीजिए ठंडे दिल के साथ। और अगर मैं किसी का अकीदा बदलने के लिए नहीं आया, मैं तो फकत अपने बच्चों का अकीदा मजबूत करने के लिए आया हूं। और बदले ना बदले इस वक्त वो मतमे नजर है नहीं मेरा। मैं तो ये चाहता हूं कि जो मोमिन के घर में बच्चा हो ना, उसकी नस्ल कयामत तक अली के चाहने वाली और खुददार रहे। वो अजीम हस्तियां जो लश्कर इमाम हुसैन में थी, 10 के करीब उनकी तादाद है। शायद सब ना बयान कर पाऊं। देखें, मैं लश्कर इमाम हुसैन की फी नफसी बात नहीं कर रहा, लश्कर में वो के जो सहाबी रसूल भी रह चुके थे जी, मैं उनकी बात सुभान अल्लाह। ये वजाहत हो जाए तो पहली शख्सियत जिस पर शिया सुन्नी सब मुत्तफिक हैं कि वो सहाबी रसूल भी हैं और लश्कर इमाम हुसैन में थे, वो हबीब इब्न मज़ाहिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हुसैन का हबीब के जब हम जाते हैं हरम करबला में तो हबीब ने मज़ाहिर के जरिए से कहते हैं सज्जिलना मिन ज़ुवारिल हुसैन, ए हबीब आप हमें हुसैन के ज़ायरीन में लिख लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, बेशक बेशक। क्या कहने। इनकी चूंकि हम मसाइब में थोड़ा सा तारीख बयान कर चुके हैं, लिहाजा मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। देखें, लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैमना यानी राइट विंग के कमांडर हैं हबीब इब्न मज़ाहिर, और हुसैन के बचपन का दोस्त है। बेशक। इब्न हजर अल-अस्क़लानी ने अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा जो बैरूत से छपी हुई है, उसके जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 142 पर यह लिखा है कि हबीब इब्न मज़ाहिर सहाबी रसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और अहले इल्म जानते हैं कि असहाबे रसूल की तारीख में बरादरान अहले सुन्नत में जो 2 मोतबर तरीन किताबें, उनमें से एक है अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा। इस नाम को याद रख लीजिए, इसलिए कि आज मैं इसके बहुत रेफरेंस दूंगा। सबसे ज्यादा इल्म सहाबा कराम में जो मोतबर तरीन किताब बरादरान अहले सुन्नत में समझी जाती है वो अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा की, और दूसरी किताब है अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब, ये अबू उमर यूसुफ बिन अब्दुल्लाह कुर्तुबी की किताब है। तो हबीब इब्न मज़ाहिर वो सहाबी हैं जो सहाबी रसूल भी हैं, जिन्होंने हुसैन को खत भी लिखा था। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कूफा से खत लिखने वालों में सारे बेवफा थोड़ी थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी जरा माइंड क्लियर करने की जरूरत है हमारे मोमिनीन को। हम समझते हैं कि जिसने खत लिखा सबने बेवफाई की ना, हबीब इब्न मज़ाहिर ने भी खत लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, बेशक। और फिर उन्होंने वफा भी ऐसी की कि फिर हुसैन ने इन्हें खत लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत इमाम हुसैन पर आप एक मिलकर और सलवात भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। हबीब ने कूफा से हुसैन को खत लिखा। वफादार ऐसे थे कि हुसैन ने हबीब को करबला से खत लिखा। सुभान अल्लाह। और बीबी ज़ैनब ने इन्हें सलाम कहलवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अभी बहुत मज़ीद तफसील हो सकती है, लेकिन वक्त नहीं है, हमें जाना है आखिरी एक और ज़ाहिर के मौजू तक। बात को हमें समअप करना है कि वो सहाबी वो भी जिक्र करने के जो यजीद के लश्कर में थे। अच्छा, दूसरे सहाबी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, सहाबी रसूल, वो है अनस बिन हारिस काहिली।
سبحان اللہ. لکھتے ہیں صاحب الاصابہ جن کا حوالہ میں نے دے دیا کہ قتل مع حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے. سبحان اللہ. ہے نا. اب ایک ایک کر کے میں جلد نمبر اور صفحہ نمبر بار بار ذکر نہیں کروں گا، بات بہت ڈریگ ہو جائے گی، لیکن ایک ایک جلد نمبر صفحہ نمبر میرے پاس نوٹڈ ہے. کہیں سے اگر اس ویڈیو کا انکار آیا تو پھر چٹا بٹا کھول کے سامنے رکھ دوں گا. ماشاءاللہ کتنا کیا کہتے ہیں. سبحان سلامت اللہ. رہیں، سلامت رہیں. واہ واہ واہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی حیدر. ماشاءاللہ. بھائی ہم نے بھی صاحب ممبر سلونی کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگایا ہے، ویسے جاہلوں کی بات سے کہاں بھاگیں گے. ارے کیا ہائے 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 ہائے، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری علی علی ہے. یا علی. اللہم صلی علی محمد. علی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلی شخصیت ہو گئی حبیب بن مظاہر، دوسری شخصیت ہو گئی انس بن حارث کاہلی، تیسری شخصیت جو صحابہ رسول بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہیں وہ ہیں طریف بن ابان. سبحان اللہ. چوتھی شخصیت صحابی بھی ہیں لشکر حسین میں بھی ہیں، عبداللہ ابن یقطر. اچھا ایک خاص حوالے سے ان کا ذکر میں کرنا چاہوں گا. ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ اور یہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں خدمت انجام دیا کرتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا بعض تاریخوں میں تو یہ جملہ موجود ہے کہ گویا ماں بن کر انہوں نے خیال رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا خیال رکھا کرتی تھیں. یا میں لفظ بدل رہا ہوں اب، یا یوں کہوں کہ حسین اپنے بچپن میں ان کی نسلوں کا خیال رکھتے تھے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رہیں سلامت رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ 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 واہ. یہ جملہ پہنچ گیا. بے شک. ظاہر میں میمونہ خیال رکھا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کا، باطن میں عالم نورانیت میں مولا خیر. حسین اپنے بچپن میں خیال رکھا کرتے تھے ان کی نسلوں کا کہ حسین نے چن لیا اس معظمہ کے فرزند کو کربلا کے شہیدوں میں. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کیا کہنے. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. تو یہ ہیں عبداللہ ابن یقطر، یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں قادسیہ کے مقام پر حسین ابن نمیر نے انہیں گرفتار کیا تھا. ان کی شہادت کربلا میں نہیں ہوئی، ان کی شہادت بھی کوفہ میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا. یہ جیسے مسلم نقیل علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے، ہیں حسین کے لشکر میں لیکن شہادت کوفہ میں ہوئی ہے. تو قادسیہ کے مقام پر حسین ابن نبیر نے انہیں گرفتار کیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں ان سے کہا کہ علی پر حسین پر سب و شتم کرو. انہوں نے کہا مرتے مر جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے بچپن میں حسین کے گھر کا نمک کھایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو ویسے حسین امام ہے اور میں نمک حلالی نہیں کر سکتا، نمک حرام نہیں بن سکتا، میں نمک حلالی دکھاؤں گا. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا مر جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا تھا کہ ان کی ہڈیاں توڑ دو. بے شمار. ایک ایک کر کے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں اور جب ہڈیاں توڑی جا رہی تھی تو ایک شخص آگے بڑھا انہیں قتل کرنے کے لیے اور لوگوں نے روک دیا اس شخص کو. تو اس نے کہا میں تو چاہتا ہوں اس کی مصیبت آسان کر دوں. یعنی بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا. عبد الملک بن عمیر لخمی نے انہیں قتل کیا اور کوفہ کے دارالامارہ سے انہیں نیچے پھینکا تھا. اللہ اکبر. اللہ صحابی رسول پر بھی ہمارا سلام ہو. یہ جو کچھ میں نے عرض کیا تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 398. ماشاءاللہ. بھائی سلامت رہے ماشاءاللہ. 5ویں صحابی حضور کے صحابی حسین کے لشکر میں عمار بن ابی اسلمہ. یہ تو جنگ جمل میں صفین نہروان سب میں سپاہ امیر المومنین میں حاضر تھے. پھر یہ امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی رہے. پھر یہ کوفہ پہنچ گئے تھے، کوفہ سے کربلا پہنچ گئے تھے یہ. اور امام حسین السلام کے ہمرکاب اسی عاشور کے دن شہید ہوئے. 6 صحابی حضور کے جو لشکر حسین میں یزید بن مغفل، نام ان کا یزید ہے لیکن لشکر حسین میں تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں جملہ عرض کر دیتا ہوں. اب یہ جو ہم سے کہتے ہو نا کہ اہل بیت کے بچوں کے نام فلاں فلاں کیوں رہ چکے ہیں، جی ایک تو تاریخی حوالوں سے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دوں گا کبھی واہ 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 واہ. کہ واقعی یہ نام تھا بھی یا نہیں تھا، اور یہ نام تھا تو کس کے نام پر رکھا تھا.
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کیا سبحان آپ نے اتنا بڑا ان لوگوں کو سمجھا ہوا ہے کہ جس نے وہ نام رکھ دیا تو ان کے اوپر نام رکھا تھا؟ جی دوسرا یہ کہ ناموں کا معاملہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا معاملہ تو کرداروں سے۔ سبحان اللہ بھائی بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ بجا بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی یزید نام کا اگر ادھر تھا تو قاتل حسین ہے، یزید نام کا ادھر تھا تو شہیدان کربلا میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اگرچہ کہ آج ہم یہ نام نہیں رکھیں گے اس لیے کہ یہ نام منسوب ہو گیا ہے اس یزید سے جو قاتل حسین تھا۔ بے شک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، آج کے تقاضے اور اس وقت کے تقاضے اور تھے۔ بے شک اس وقت اگر کسی کا یہ نام رکھا جاتا تو ہرگز یہ نہیں تھا کہ معاویہ کے بیٹے پہ نام رکھا ہے۔ بے شک بلا شکر بے شک تو یزید ان کا نام ہے یزید بن مغفل، لیکن امام حسین السلام کے لشکر میں۔ اچھا اب اسی طرح سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں نام آپ کیوں نہیں رکھتے؟ جی علی کے بیٹوں کے نام تھے تو آپ کیوں نہیں نام رکھتے؟ اس لیے کہ آج وہ نام قاتلین سیدہ سے منسوب ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان بے اللہ شک بے سبحان شک سبحان اللہ اللہ کیا بہت کہنے ہی واہ اعلیٰ، واہ واہ کیا کہنے اور کیا ہم کہنے۔ اپنی نسلوں کو سیدہ کے قاتلوں سے نہیں سیدہ کے حبداروں سے نسبت دینا چاہتے ہیں۔ سبحان ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ بھائی ورنہ نام تو ہارون بھی کامن ہے۔ اہل بیت پہ لانا بے بے شمار بے شمار شمار ماشاء اللہ ورنہ نام تو ہارون بھی کامن ہے۔ جی کیا کہنے وہ ہارون جو حضرت موسیٰ نبی اللہ کلیم اللہ کے وصی ہیں، وہ علیہ السلام ہے، اور وہ ہارون جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے، لعنت اللہ وعلیہ اللعنۃ ابد العابدین ہے۔ بے شمار بے شمار ماشاء بے اللہ۔ شمار بے شمار آپ نام سے ہمیں بحث نہ کیجئے، کردار دکھائیے۔ ماشاء سبحان اللہ بے شک بے سبحان شک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ سارے نام ہو گئے۔ ہم نے حبیب نے مظاہر کا نام لیا، ہم نے انس بن حارث کاہلی کا نام لیا، ہم نے عبداللہ ابن یختر کا نام لیا، ہم نے آپ کی خدمت میں ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی جزاک اللہ۔ بس تو عمار ابن ابی اسلمہ کا نام لیا، عمار ابن ابی سلامہ کا نام لیا، یزید بن مغفل کا نام لیا۔ یہ وہ تمام شخصیات ہیں کہ جو صحابی رسول ہیں اور امام حسین السلام کے لشکر میں۔ بے شک سبحان اللہ اچھا اب آگے اس میں پھر ظاہر ہے کہ مسلم ابن اوسجہ، زہیر قین، ان کو بھی بعض احباب نے اصحاب رسول میں شمار کیے۔ بے شک اچھا دیکھیے میں پھر دوہرا دوں، بات اس پر نہیں ہو رہی کہ یہ شہیدان کربلا میں سے تھے یا نہیں تھے، یقیناً تھے۔ بات اس پر ہو رہی ہے کہ شہیدان کربلا میں سے وہ کون کون سے تھے جو صحابی رسول بھی تھے۔ سبحان بسم اللہ اللہ بسم اللہ سبحان اللہ یہ تقریباً 10 کے قریب نام آ گئے۔